میں نے پیرس سے لندن آتے ہوئے ایک چھوٹا سا منظر دیکھا۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے ترقی یافتہ قوموں کی اخلاقیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ پہلا سبق تھا جو میں نے پچھلے 20 سال کے بین الاقوامی سفروں کے دوران سیکھا۔ پیرس کے ریلوے اسٹیشن پر ایک گورا خاندان بیٹھا تھا۔ اس کے سربراہ نے کان سے ہیڈ فون لگا رکھا تھا۔ یہ میوزک سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ وہ اپنی بیگم کی طرف مڑا اور ذرا سی بلند آواز میں بولا، تم نے میرے سلیپر سامان میں پیک کر دیے تھے؟ یہ آواز ذرا سی بلند تھی۔ ہم لوگ عام حالات میں اس سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام پچھلے محلے تک جاتا ہے۔ یورپ کے لوگ آہستہ بولتے ہیں۔ یہ بلند آواز کو بد اخلاقی بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی بھی۔ چنانچہ اس صاحب کی بلند آواز پر اس کی بیگم اور بچے تڑپ کر رہ گئے۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیگم نے جھپٹ کر اس کے کانوں سے ایئر فون اتارے اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا، آہستہ بولو، تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور دائیں بائیں دیکھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً بولا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوئے۔ میں اس کی شرمندگی پر شرمندہ ہو گیا۔ مجھے اگر اپنے علماء کرام، مولوی حضرات اور مذہب کے ٹھیکیداروں کا خوف نہ ہو تو میں یورپ، امریکہ اور جاپان سمیت پوری ترقی یافتہ دنیا کو اسلامی معاشرہ قرار دے دوں، کیونکہ آپ کو اسلام کے جتنے اصول ان ممالک میں دکھائی دیتے ہیں اتنے کسی اسلامی ملک میں نظر نہیں آتے۔ مثلاً مسلمانوں کو آہستہ بولنے کا حکم ہے۔ یورپ میں اس حکم کی پیروی دکھائی دیتی ہے۔ کسی ملک میں بلا وجہ ہارن نہیں بجایا جاتا۔ آپ گلی میں کسی دوسرے کے مکان، حتیٰ کہ اپنے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ دیہات، ٹاؤنز اور بڑے شہروں میں خاموشی ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اکثر علاقوں میں رات کے وقت گاڑی چلانے کی اجازت نہیں۔ فلیٹس میں آپ رات کے وقت فلش نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس سے ہمسایوں کی نیند میں خلل آتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کیا کرو۔ آپ کو یورپ میں یہ اصول بھی ملتا ہے۔ لوگ کبھی دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتے۔ کوئی دوسرے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھتا۔ ان ممالک میں کوئی کسی سے اس کی آمدنی کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتا۔ یہاں کوئی کسی سے اس کا عقیدہ بھی نہیں پوچھتا۔ کوئی چرچ جاتا ہے، کوئی مندر میں ماتھا ٹیکتا ہے یا کوئی مسجد جاتا ہے، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو معذرت اور شکریہ کا حکم دیا گیا تھا۔ یورپ میں یہ اسلامی اصول بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کسی کی وجہ سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو یہ فوراً دوسرے سے سوری کرتا ہے، اور کوئی کسی کو معمولی سی بھی فیور دے دے یا آپ کو راستہ دے دے، یہ آپ کو کوئی چیز پکڑا دے یا آپ کی طرف مسکرا کر دیکھ لے تو یہ فوراً تھینک یو کہے گا اور اس کے جواب میں یو آر موسٹ ویلکم سنے گا۔ یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی گاڑی کسی دوسری گاڑی کو راستہ دے دے تو دوسری گاڑی کا مالک ہاتھ کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی گاڑی کسی گزرنے والے کو راستہ دے دے تو گزرنے والا ہاتھ کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہاں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو سیلز مین کو پلیز کہتے ہیں اور چیز خریدنے کے بعد اسے تھینکس کہتے ہیں۔ آپ مسکراہٹ کو لے لیجئے۔ مسلمانوں کو مسکرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھو۔ ہمیں یہ اصول بھی یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے غیر اسلامی ممالک میں ملتا ہے۔ آپ چلتے چلتے کسی شخص کی طرف دیکھیں، وہ اس کے جواب میں آپ کی طرف مسکرا کر دیکھے گا۔ لوگ ہیلو اور ہائے کے ساتھ مسکرائیں گے اور اس کے بعد آپ سے آپ کا مطالبہ سنیں گے۔ مسلمانوں کو قانون کی پابندی کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ اصول بھی یورپ میں دکھائی دے گا۔ پیرس میں بڑی سڑکوں کے درمیان لمبائی کے رخ ایک لمبی لکیر لگا کر آنے اور جانے والی ٹریفک کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس لکیر کو دیوار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جس طرح آپ دیوار پر گاڑی چڑھا کر دوسری طرف نہیں جا سکتے، بالکل اسی طرح آپ یہ دیوار بھی کراس نہیں کر سکتے۔ لوگ قانون کے احترام کی وجہ سے اس لکیر کو دیوار سمجھتے ہیں اور کوئی شخص اس لکیر سے گاڑی کو ٹرن کرنے کا رسک نہیں لیتا۔ یورپ میں کوئی شخص ریڈ لائٹ کراس نہیں کرتا۔ کوئی زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی جگہ سے سڑک عبور نہیں کرتا۔ کوئی شخص قطار پھلانگنے کی غلطی نہیں کرتا۔
کوئی سکہ ڈالے بغیر پبلک ٹوائلٹ استعمال نہیں کرتا اور کوئی ہمسائے کی اجازت کے بغیر گھر میں بھاری مشینری کا استعمال نہیں کرتا۔ خواتین پورے یورپ میں ننگی دھڑنگی پھرتی ہیں، لیکن کسی کو ان کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے کا بھی سوچ نہیں سکتے، اور کوئی شخص بچوں سے پڑھائی کا حق بھی نہیں چھین سکتا۔ مسلمانوں کو مساوات کا حکم دیا گیا تھا۔ اسلام میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہوتی۔ یہ اصول بھی یورپ میں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں گورا ہو یا کالا، تمام لوگ حقوق میں برابر ہیں، اور آپ صرف رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی سے کسی کا کوئی حق نہیں چھین سکتے۔ آپ بل گیٹس ہیں یا بل، آپ شہزادی این ہیں یا ہوم لیس میری، آپ سٹیٹ کی نظر میں برابر ہیں۔ آپ کے بچے ایک ہی قسم کے سکول میں ایک ہی قسم کا سلیبس پڑھیں گے۔ آپ سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو قانون اور عدالت آپ کا رتبہ نہیں دیکھے گی۔ آپ اور آپ کے خاندان کا انہی ہسپتالوں میں علاج ہوگا جن میں وزیر اعظم اور ملکہ کے خاندان کا ہوتا ہے، اور دونوں کو دوائی حکومت دے گی۔ پچھلے مہینے برطانوی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم ایک ہسپتال کے دورے پر گئے۔ یہ لوگ حفاظتی انتظامات کے بغیر ایک مریض کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے میڈیا کے سامنے دونوں کو ڈانٹ کر باہر نکال دیا، اور دونوں چپ چاپ باہر آ گئے۔ مسلمانوں کے لیے صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا تھا۔ آپ کو یورپ میں یہ اصول بھی دکھائی دے گا۔ آپ یورپ کے کسی ملک میں اس وقت تک تفریح کا کوئی مقام، کوئی ریسٹوران، پب اور کوئی پبلک پلیس نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس میں ٹوائلٹ نہ بنائیں۔ حکومت کے ادارے ان ٹوائلٹس کی صفائی بھی چیک کرتے ہیں۔ ان ٹوائلٹس میں صابن بھی ہونا چاہیے، ٹوائلٹس پیپر بھی ہونا چاہیے، اور ہر آدھ گھنٹے بعد اس کی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے ان ٹوائلٹس میں جانے والے تمام لوگوں کو صابن سے ہاتھ دھوتے بھی دیکھا۔ اسلام میں ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ صاف کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کی وجہ جراثیم ہوتے ہیں۔ یورپ میں اس اصول پر بھی عمل ہوتا ہے۔ تمام ٹوائلٹس میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپرز استعمال ہوتے ہیں یا پھر گرم ہوا کی مشینیں لگی ہیں۔ اکثر جگہوں پر یہ دونوں بندوبست موجود ہیں۔ لوگ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اور سگریٹ کا ٹوٹا پھینکنے کے لیے بھی ڈسٹ بن تلاش کرتے ہیں، اور گلیاں، بازار اور فٹ پاتھ روزانہ پانی سے دھوئے جاتے ہیں۔ کارپوریشن کی بڑی بڑی گاڑیاں لوگوں کے گھروں کے سامنے سے کچرا بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور پورے یورپ میں ریسٹوران کا عملہ گلوز پہنے بغیر کھانے پینے کی اشیاء کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسلام نے حکمرانوں کو عام عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ اصول بھی صرف انہی معاشرے میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ لوگ ایماندار ترین لوگوں کو اپنا حکمران بناتے ہیں، اور یہ حکمران عام آدمی کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ ان ممالک میں حکمرانوں کا کڑا احتساب بھی ہوتا ہے، اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے الزامات کے بعد استعفے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایمانداری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ اصول بھی صرف انہی معاشروں میں دکھائی دیتا ہے۔ ان ممالک میں کوئی تاجر کم تولنے، ملاوٹ کرنے اور خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ چیز خریدنے کے بعد اسے 100 بار تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی نقص نکل آئے تو اسے واپس لینا دکاندار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غرض آپ یورپ جائیں تو آپ کو وہاں وہ سارا اسلام ملتا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا پھر ہمارے علماء کرام ہمیں سناتے ہیں، جبکہ ہم جب اسلامی معاشروں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں مسجدیں، اہل ایمان، ذکر اور تقریریں تو ملتی ہیں، لیکن صفائی سے لے کر ایمانداری تک اسلام کا کوئی اصول دکھائی نہیں دیتا۔ آپ یورپ جائیں، امریکہ اور مشرق بعید کے ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کریں، آپ کو ان میں پورا اسلام ملے گا۔ آپ کو اگر ان میں کوئی کمی دکھائی دے گی تو یہ کلمہ ہوگا۔ یہ لوگ آج کلمہ پڑھ لیں تو یہ 1400 سال پرانے شاندار مسلمان بن جائیں گے، جبکہ ہمارے پاس کلمہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اسلام نہیں۔ آپ اللہ کا نظام دیکھیے کہ ان لوگوں میں اسلام ہے لیکن کلمے کی کمی ہے، جبکہ ہمارے پاس کلمہ ہے لیکن اسلام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے،
اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔